بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق وحی سے ہے اور عام دنیاوی طریقہ علاج صرف تجربہ ہے۔ بعض اتباع نے تجربے کو یقین کے قریب تر بتایا ہے، لیکن تجربہ ہرگز وحی کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے جو شخص طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اپنے جسم کا علاج کرنا چاہتا ہے تو شخص کو چاہیے کہ پہلے اپنے دل میں طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اعتقاد و یقین کو مستحکم کر لے، کیونکہ اس کے بغیر طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ اعتقاد جس قدر مضبوط ہوگا اسی قدر فوائد حاصل ہوں گے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ بیماریوں کا علاج دوا سے بھی کریں اور دعا سے بھی کریں، تاکہ صرف دوا ہی پر بھروسہ نہ ہو جائے۔ صحیح بات یہ ہے کہ دوا کرنا بھی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کر رہے تھے کہ اگر ہم بیماریوں میں دوا کر لیا کریں تو کچھ گناہ تو نہیں؟ یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دوا کر لیا کرو اے اللہ کے بندو، اس لیے کہ اللہ نے جتنی بیماریاں پیدا کی ہیں ساتھ ہی ان کی دوا بھی پیدا کی ہے، لیکن مرض موت اس سے مستثنیٰ ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو چند امراض، ان کا علاج اور ادویات کا مختصراً ذکر کریں گے۔ یہ علاج اور ادویہ طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ماخوذ ہیں۔ مزید تفصیل میں جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبا دیں۔ بچے کے کان میں تکبیر کہنے کے فوائد۔ جب بچہ پیدا ہو تو اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر کہنی چاہیے۔ اس کی برکت یہ ہے کہ بچہ الصبیان بولنے کے مرض سے محفوظ رہتا ہے۔ ولادت کے 7ویں دن بچے کا اچھا سا نام رکھیں۔ بچے کے بال اتروا کر بالوں کے ہم وزن چاندی صدقہ کر دینا چاہیے اور عقیقہ بھی کرنا چاہیے۔ ان اعمال کا اثر بچے کی صحت پر پڑتا ہے۔ دودھ کا اثر۔ اپنے بچے کو احمق اور فاحشہ عورتوں سے دودھ نہ پلواؤ، کیونکہ دودھ کا اثر بچے کے جسم اور اخلاق پر اثر انداز ہوتا ہے۔ نمک کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ کھانا نمک کے ساتھ شروع کرنا چاہیے۔ 70 امراض اور بیماریوں سے نمک میں شفا رکھی گئی ہے، اور ان میں سے چند یہ ہیں: جنون، جزام، کوڑ، پیٹ کا درد اور دانت کا درد وغیرہ۔ بدہضمی کا علاج۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں تکیہ لگا کر نہیں کھاتا، کیونکہ تکیہ لگا کر اور کھڑے ہو کر اور سواری میں بیٹھ کر کھانے سے بدہضمی ہو جاتی ہے، اور اس کے خلاف عمل سے کھانا ہضم ہو جاتا ہے اور تکبر بھی دور ہو جاتا ہے۔ ہاضمہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سرکہ بہترین سالن ہے، اے اللہ سرکے میں برکت عطا فرما۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس دسترخوان پر سبز ترکاری ہوتی ہے اس جگہ فرشتے آتے ہیں۔ قلب کی قوت۔ مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ ان کے قریب ایک نابینا شخص بیٹھا ہوا ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترنج، بڑا لیمو یا چکوترا کا ٹکڑا شہد میں لگا کر اسے کھلا رہی ہیں۔ اس واقعے کے متعلق شارحین نے لکھا ہے کہ ترنج شہد کے ساتھ نہار منہ کھانا دل اور دماغ کے لیے بہت مفید ہے۔ ہاضمہ کا علاج۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گوشت کو چھری یا چاقو سے کاٹ کر نہ کھایا کرو، بلکہ گوشت کو دانتوں سے کاٹ کر کھانا چاہیے، اس لیے کہ بدہضمی سے بچاؤ کرتا ہے اور دانتوں سے کھانے میں ہاضم جلد ہو جاتا ہے۔ دانت کی تکلیف۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حب العاص اور خوشبو والی لکڑی سے خلال نہ کیا کرو، کیونکہ میں یہ بات پسند نہیں کرتا کہ جزام لاحق ہو جائے۔ خلال کے لیے سب سے بہتر وہ لکڑیاں ہیں جو تلخ یعنی کڑوی ہوتی ہیں۔ کم خوراکی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹ سے زیادہ بڑا برتن اور کوئی نہیں ہے۔ انسان کو چاہیے کہ جب کھائے تو اس کے 3 حصے اس طرح کرے کہ ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پانی کے لیے اور ایک حصہ سانس کی آمد و رفت کے لیے خالی چھوڑ دے۔ بسیار خوری۔ زیادہ کھانے سے بہت سے امراض پیدا ہوتے ہیں، مثلا بدہضمی اور ہیضے وغیرہ کی شکایت ہو جاتی ہے۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈکار سے سخت نفرت تھی۔ فرماتے تھے کہ اتنا زیادہ کیوں کھا جاتے ہو؟
بدن کی کمزوری۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ بدن کی کمزوری دور کرنے کے لیے دودھ میں گوشت پکا کر کھایا کرو۔ نیز فرمایا گوشت تمام سالنوں کا سردار ہے۔ انجیر کے فوائد۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انجیر کھانے سے آدمی مرض کلن سے محفوظ رہتا ہے۔ انجیر کھایا کرو۔ انجیر بواسیر کے لیے مفید ہے۔ منہ کی بدبو جاتی رہتی ہے، سر کے بال دراز کرتی ہے، طبیعت میں نرمی پیدا کرتی ہے، لطیف اور زود ہضم ہے۔ زیتون کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زیتون کھایا کرو اور اس کے تیل کی مالش کیا کرو، اس لیے کہ جو شخص روغن زیتون کی مالش کرتا ہے اس کے پاس 40 روز تک شیطان نہیں آتا۔ کھجور کے فوائد۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ کھجور کھایا کرو۔ کھجوروں میں سب سے بہتر برنی کھجور ہے کیونکہ یہ پیٹ سے بیماری کو نکالتی ہے اور کھجور میں کوئی بیماری نہیں ہے۔ کدو کے فوائد۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگو کدو زیادہ کھایا کرو کیونکہ یہ دماغ کی قوت بڑھاتا ہے۔ سرید کے فوائد۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پسندیدہ اور مرغوب کھانا سرید تھا۔ شوربے میں روٹی بھگونے کو سرید کہا جاتا ہے۔ یہ کھانا قلب و دماغ کو تقویت دیتا ہے اور زود ہضم ہوتا ہے۔ انار کے فوائد۔ ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ ہر انار میں ایک قطرہ جنت کے پانی کا ضرور ہوتا ہے۔ انار خون صاف کرتا ہے، معدے کی اصلاح کرتا ہے، طبیعت نرم کرتا ہے، جگر میں قوت پیدا کرتا ہے، رنگ نکھارتا ہے، دماغ کی طرف بخارات کو چڑھنے سے روکتا ہے۔ انگور کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھلوں میں انگور کو بہت پسند فرماتے تھے۔ حکمت یہ ہے کہ انگور خون صاف کرتا ہے، بدن کو فربا کرتا ہے، گردے پر چربی چڑھاتا ہے۔ چقندر کے فوائد۔ ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام منذر رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہمراہ تھے۔ اس وقت گھر میں کھجور کے خوشے لٹکے ہوئے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کھجوروں میں سے تناول فرمائی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھانے لگے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم کمزور ہو اس لیے تم نہ کھاؤ۔ ام منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چقندر کھانے لگیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اس میں سے کھاؤ کیونکہ یہ تمہارے لیے مفید ہیں۔ ان دنوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں دکھ رہی تھیں اور دکھتی آنکھوں پر کھجور کھانا مضر ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع فرمایا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے چقندر پیش کیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ یہ کھاؤ، یہ تمہارے لیے مفید ہیں اور تمہاری کمزوری کو یہ دور کر دے گا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ پرہیز کرنا سنت ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ چقندر کھانے سے کمزوری دور ہوتی ہے۔ چقندر معدے کی جلا کرتا ہے، کھانا تحلیل کرتا ہے اور گرمی کو مارتا ہے، ریشہ کے لیے مفید ہے، بلغم اکھاڑتا ہے۔ دودھ کے فوائد۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پینے کی چیزوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک دودھ بہت عزیز تھا۔ حکمت یہ ہے کہ دودھ بدن کی خشکی دور کرتا ہے، چہرے کا رنگ سرخ کرتا ہے اور خراب فضلات نکالتا ہے اور دماغ کو قوی کرتا ہے، طبیعت میں نرمی اور دماغ میں تیزی پیدا کرتا ہے۔ شہد کے فوائد۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہد بہت مرغوب تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہد اس لیے پسند تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس میں شفا ہے اور حکماء نے شہد کے بے شمار فوائد لکھے ہیں۔ مثلا نہار منہ چاٹنے سے بلغم دور ہوتا ہے، معدہ صاف کرتا ہے اور فضلات دفع کرتا ہے، معدے کو اعتدال پر لاتا ہے، دماغ کو قوت دیتا ہے، مثانہ کے لیے مفید ہے اور گردے کی پتھری دور کرتا ہے، فالج اور لقوہ کے لیے مفید ہے۔ ہاضمہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں پیٹ کے درد کی وجہ سے مسجد میں لیٹا ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور پوچھا کیا تم بیمار ہو؟ میں نے کہا جی۔ فرمایا اٹھ کر کھڑے ہو اور نماز پڑھو کیونکہ نماز میں شفا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے نماز سے کھانا ہضم کیا کرو اور کھانا کھاتے ہی نہ سو جایا کرو، اس سے تمہارے دل زنگ آلود ہو جائیں گے۔ تل کے خواص۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تل اور کھجور ملا کر تناول فرماتے تھے۔ پانی سے بخار کا علاج۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب کسی کو بخار ہو تو اس پر 3 روز تک صبح کے وقت پانی ڈالا جائے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخار آتا تھا
تو پانی کی مشک منگوا کر اپنے جسم مبارک پر چھڑکوا لیا کرتے تھے۔ دست بند کرنے کا علاج۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میرے بھائی کے پیٹ میں گڑبڑ کی وجہ سے دست آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جا کر اس کو شہد پلاؤ۔ وہ شخص دوبارہ آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس علاج سے دست زیادہ ہو گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ اور شہد پلاؤ۔ غرض اسی طرح وہ شخص 2-3 بار آیا۔ آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدا سچا اور تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے۔ اس شخص نے جا کر پھر شہد پلایا تو اس کا بھائی تندرست ہو گیا۔ اخروٹ اور پنیر کے خواص۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پنیر بھی بیماری ہے اور اخروٹ بھی، لیکن جب یہ دونوں پیٹ میں اتر جاتے ہیں تو شفا ہو جاتی ہے۔ حکمت یہ ہے کہ پنیر دوسرے درجے میں سرد تر ہے، اخروٹ دوسرے درجے میں گرم خشک ہے۔ دونوں کو ملا کر کھانے سے دونوں کا اعتدال ہو جاتا ہے اور دونوں چیزیں ایک دوسرے کی مصلحت ہو جاتی ہیں۔ سونٹ کے خواص۔ روم کے بادشاہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں سونٹ کا مربع تحفے میں بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے تھوڑا تھوڑا کھایا۔ حکمت یہ ہے کہ سونٹ بھوک لگاتا ہے، کھانا ہضم کرتا ہے، قے کو روکتا ہے، ریاح کو تحلیل کرتا ہے اور غلیظ مادہ نکال دیتا ہے۔ خون کی بندش۔ جنگ احد میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھوڑے پر سے گر گئے تھے اور جو خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر تھا اس کی کڑیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار مبارک میں پیوست ہو گئی تھیں، جن کو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دانتوں سے پکڑ کر نکالا تھا، جس سے ان کے بھی کئی دانت شہید ہو گئے تھے۔ اس واقعہ کی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون بند نہ ہوتا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دھوتی جاتی تھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی ڈال رہے تھے۔ آخرکار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق ایک بوری کا ٹکڑا جلا کر اس کی راکھ زخم میں بھر دی، جس سے اس وقت خون بند ہو گیا۔ عرق النساء کا درد۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عرق النساء کا علاج عربی بکری سے کرنا چاہیے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ عربی بکری کو پکایا جائے اور اس کے کئی حصے کیے جائیں، پھر ایک حصے کا سوپ ہر روز نہار منہ پیا جائے۔ سنا کے فوائد۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اگر موت کی کوئی دوا ہوتی تو وہ سنا ہوتی۔ سنا سب سے پہلے عمدہ مکہ معظمہ میں پیدا ہوتی ہے۔ یہ دست آور ہے، بلغمی امراض کے لیے بہت مفید ہے اور جلے ہوئے اخلاط کے لیے مفید ہے۔ دماغ اور جلد کی صفائی کرتی ہے، جنون، مرگی، آدھے سر کا درد، پورے سر کے درد کو دور کرتی ہے اور قلب کے لیے تقویت کا باعث ہے۔ کلونجی کے فوائد۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کلونجی سوائے موت کے ہر مرض کی دوا ہے۔ جالینوس کا قول ہے کہ کلونجی نفق اور ریاح کو تحلیل کرتی ہے اور اس کے کھانے سے پیٹ کے کیڑے مار جاتے ہیں۔ جوش دے کر سر پر لگانے سے زکام اور پھوڑے پھنسی کو فائدہ دیتی ہے۔ سرکہ میں ملا کر کھانے سے بلغمی ورم دور ہو جاتا ہے۔ گھر میں دھونی دینے سے مچھر، مکھیاں اور کھٹمل وغیرہ غائب ہو جاتے ہیں۔ لہسن کے فوائد۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اے لوگو، لہسن کھایا کرو اور اس سے علاج کیا کرو کیونکہ اس میں بیماریوں سے شفا ہے۔ طبی حکمت یہ ہے کہ لہسن میں بہت فوائد ہیں۔ یہ ورم کو تحلیل کرتا ہے، حیض کھولتا ہے، پیشاب جاری کرتا ہے، معدے کا تعفن دور کرتا ہے، معدے کی رطوبت خشک کرتا ہے اور خون کو رقیق کرتا ہے، ریاح نکالتا ہے، آواز صاف کرتا ہے، نسیان کو ختم کرتا ہے۔ تاہم ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اس کو کچا کھا کر مسجد میں نہ جایا کرو۔ مہندی کے خواص۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر میں جب درد ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر پر مہندی کا لیپ کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ بے شک اللہ کے حکم سے فائدہ کرے گی۔ اتباع نے لکھا ہے کہ مہندی صدوں کو اور رگوں کے منہ کھول دیتی ہے، اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیٹ کے درد میں اس کا لیپ کیا ہے۔ مہندی سنگ مثانہ اور گردہ کے لیے بھی مفید ہے اور اگر آبلے پر لگایا جائے تو آبلہ پھوٹ جاتا ہے اور اگر منہ میں زخم ہو جائیں تو اس کی کلیاں کرنا بہت مفید ہے۔ دل کا درد۔ ابو داؤد نے روایت کیا ہے کہ ایک مرتبہ میں بیمار ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لائے اور اپنا دست مبارک میرے سینے پر رکھا، جس کی ٹھنڈک اور فرحت میں نے اپنے دل میں محسوس کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے دل میں درد ہے، تمہیں چاہیے کہ حارث بن کلہ کے پاس جاؤ
کیونکہ وہ لوگوں کا علاج کرتا ہے، اور حارث کو چاہیے کہ وہ مدینے کی 7 کھجوریں لے اور ان کو گٹھلی سمیت کوٹ لے اور پھر تمہیں کھلائے۔ علماء طب نے لکھا ہے کہ مدینہ شریف کی کھجوروں میں اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ وہ دل کے درد کے لیے مفید ہوتی ہیں، اور 7 کا عدد جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی خاصیت کے بارے میں سوائے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کوئی نہیں جانتا۔ اس مقام پر تمام حکماء عاجز ہیں، کیونکہ اس کا تعلق وحی سے ہے، اور بعض احادیث میں ہے کہ جو شخص مدینہ کی 7 کھجوریں نہار مکھایا کرے تو اس پر زہر اور جادو کبھی اثر نہیں کرے گا۔ تو دوستو اس ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور کمنٹس میں اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے دینا مت بھولیے گا۔